بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اپنا تعارف بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تعارف میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، اور اسی کا نام توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دن کو نکالنے والا، رات کو دن پر چھا دینے والا، اور آسمانوں پر ستاروں کو مزین کرنے والا، پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی مانند گاڑنے والا، پانی پر زمین کو بچھانے والا، بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر دینے والا ایک اللہ ہے۔ اس کا نام توحید ہے۔ اب توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے آخری نبی ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جنت و جہنم برحق ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ تمام انبیاء اور تمام رسول اور ان پر نازل ہونے والی تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں، اچھی بری تقدیر سب پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن توحید کے تقاضے کیا ہے؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک انسان توحید پر عمل کرتا ہے یا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو گویا اس وحدانیت کا اقرار اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس انسان کے بدن کا ایک ایک جز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں حکم دے دیا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس بات پر عمل کرنے کا نام توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیماریوں کو ختم کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مصیبتوں کو ٹالنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پریشانیوں کا ازالہ کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خوشحالی کو لانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بدحالی کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ توحید کا اصل تقاضا ہے۔ جب ایک مومن بندہ توحید کے اس اصل تقاضے پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی کا جز بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ مومن بندہ ان بندوں کی فہرست میں شامل ہوگا جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، ان بندوں کی فہرست میں شامل کیا جائے گا جو اللہ کے منعم علیہ یعنی جن پر انعام کیا گیا ہے وہ بندے ہوں گے، اور وہ انعام کیے جانے والے بندے وہ لوگ ہوں گے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام کیے جانے والے بندے اللہ کے نبی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، اس کے راستے میں شہید ہونے والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اور یہ آپس میں بہترین ساتھی ہوں گے۔ ان بندوں کی فہرست میں اس توحید کے اصل تقاضے پر عمل کرنے والا شامل ہو جائے گا۔ اسی توحید کو بیان کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کتنی پیاری نصیحت کی۔ قرآن کریم کے اندر حضرت لقمان کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن کہتا ہے
یاد کیجئے اس وقت کو اور اس قصے کو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو ساجھی نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو برابر اور ہم پلہ نہ بنانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ذات ہی اس بات کی مستحق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور ہم اللہ کی ذات کے ساتھ اگر شرک کرنے والے بن جائے تو اے میرے بیٹے یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جب اس سب سے بڑے ظلم کو کر کر ہم جائیں گے تو یاد رکھ اے میرے بیٹے، کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو انسان کے شرک سے بچنے کے تقاضے یہ ہے کہ انسان دوا تو کھائے، انسان اسباب تو اختیار کرے، انسان پیسہ کمانے کے لیے جد و جہد تو کرے، لیکن یقین اللہ پر ہو، اعتماد اللہ پر ہو، یہ یقین ہو میں کھا تو دوا رہا ہوں لیکن اس کے اندر شفا ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، میں کر تو جد و جہد رہا ہوں لیکن روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں کھیت کو جوت رہا ہوں لیکن اس کھیت کے اندر سے دانے کو اگانے والی یا غلے کو اگانے والی ذات اللہ کی ہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میری دکان کے اندر برکت کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ توحید کا اصل تقاضا ہے۔ جب بندہ اپنی زندگی اس توحید کے اصل تقاضے کے مطابق گزارنے والا بن جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ بندہ اپنی زندگی پرسکون گزارنے لگتا ہے، اور دنیا کے اندر اسے وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ چین نصیب ہوتا ہے، وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو محلوں میں نصیب نہیں ہوتا۔ بے شمار واقعات اس کی مثال اور شاہد ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک اللہ والا، ایک فقیر جس کے پاس پکا مکان بھی نہیں ہے، وہ جھوپڑی میں رہتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر وہ سکون ہے، وہ اطمینان ہے، قلب اتنا مطمئن ہے کہ ایک بادشاہ کا دل بھی اتنا مطمئن نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو توحید کے اصل تقاضوں پر جمع لیا ہے، اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار لیا ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر اگر کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا یقین کیا ہے تو اللہ کی ذات پر کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو یقین، اطمینان، چین، سکون نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ توحید کے اصل تقاضے پر ہم عمل کرنے والے بن جائے اور توحید کو سمجھنے والے بن جائے، اور کوئی بھی چیز استعمال کرے لیکن یہ اس بات کا یقین ہو دل کے اندر کہ ہم پر چاہے پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے لیکن اگر اللہ تعالی ہمیں وہ مصیبت نہ بھیجنا چاہے، نقصان نہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا مل کر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں مصیبت کو لکھ دیا ہے تو پوری دنیا مل کر ہمیں خوشحالی اور خوشی نہیں دے سکتی۔ اس بات کے یقین کے ساتھ جب ہم زندگی گزاریں گے تو زندگی بھی پرسکون ہوگی، اور زندگی کے بعد جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آخرت کے اندر بھی اچھا مقام اور ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل